السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایف آئی اے کانسٹیبل کا پیپر جو کہ 2019 میں ہوا تھا۔ پیپر میں ٹوٹل 50 MCQs تھے اور پیپر اردو لینگویج میں تھا۔ سلیبس کیا تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سلیبس میں جنرل نالج کے 10 MCQs تھے، اسلامک اسٹڈیز کے 10 MCQs تھے، پاکستان اسٹڈیز کے 10 MCQs تھے، یہ 30 ہو گئے، اور 20 MCQs تھے ایف آئی اے ایکٹ سے۔ ٹھیک ہے، پیپر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایس ایچ او سے کیا مراد ہے؟ یہ ایس ایچ او کا کیا مطلب ہے؟ ایس ایچ او کو کہتے ہیں اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ تعزیرات پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ تعزیرات پاکستان ہوتا ہے ہمارا آئین، مطلب قانون۔ آپ سن رہے ہوتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں، ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سزا دی جاتی ہے کہ تعزیرات پاکستان کی شک اس کے مطابق۔ تو یہ تعزیرات کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے خاتون اہلکار ساتھ ہونا ضروری ہے جو اس کو اریسٹ کرے گی۔ اس کو میل اریسٹ نہیں کر سکتا، مطلب مرد نہیں اریسٹ کر سکتا، اس کو خاتون اس کو گرفتار کرے گی۔ تفتیشی افسر کے پاس کیس کی فائل کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کیس کی جو فائل ہوتی ہے تفتیشی افسر کے پاس، انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، تو اسے مسل کہتے ہیں۔ ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے؟ ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جو پہلی رپورٹ آپ جا کے لکھواتے ہیں تھانے میں کسی بھی کرائم سے ریلیٹڈ، تو اسے ہم بولتے ہیں ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کے 6 کالم ہوتے ہیں، یہ MCQs بھی آ چکا ہے۔ ریمانڈ کسے کہتے ہیں؟ ریمانڈ ہوتا ہے مجسٹریٹ کی اجازت سے زیر حراست تفتیش، ریمانڈ میں لے کے پھر اس کی کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے کسی بھی کرمنل کی، تو اسے ہم ریمانڈ کہتے ہیں۔ قتل کا مقدمہ ڈیش قانون کے تحت درج ہوگا، فوجداری قانون کے تحت درج ہوتا ہے قتل کا مقدمہ، اور اس کا کیا ہوتا ہے آرٹیکل 302۔ ڈکیتی کے جرم پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ 392، 392 دفعہ لگتی ہے ڈکیتی پہ۔ بھتہ خوری کے جرم پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ 384 دفعہ لگتی ہے۔ ایف آئی اے کس کا مخفف ہے؟ ایف آئی اے سے کیا مراد ہے؟ ایف آئی اے بولتے ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ ایف سے فیڈرل، آئی سے انویسٹیگیشن، اور اے سے ایجنسی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ ایف آئی اے کس وزارت کا ادارہ ہے؟ تو وزارت داخلہ کا ہے۔ ابھی ہمارے جو وزارت داخلہ کے ہیڈ ہیں، جو وزیر ہیں، کیا نام ان کا؟ شیخ رشید۔ اور جو ایف آئی اے کے نوکری آئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بیان انہوں نے دیا تھا، بھی ہم 26 جولائی سے ٹیسٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، کس کے؟ ایف آئی اے کے۔ تو وزارت داخلہ کا وزیر بھی پوچھا جا سکتا ہے اس وقت کون ہے، تو وہ شیخ رشید بیٹھا ہوا ہے۔ انگلش میں اسے بولتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر۔ NR3 سے کیا مراد ہے؟ NR3 ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے۔ سائبر کرائم مطلب کمپیوٹر کے ذریعے سے جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں، ہیکنگ ہو گئی یا کمپیوٹر کے ذریعے سے کسی کو بلیک میل کرنا، اس طرح کے جتنے بھی جرم ہوتے ہیں انہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ایف آئی اے کا NR3 جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے، ونگ اس کا ایف آئی اے کا۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کس ادارے کا کام ہے؟ تو ایف آئی اے کا کام ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، جو اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بارڈر سے ریلیٹڈ ہے۔ اسمگلنگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹریز میں چیز جانا۔ تو دوسرے کنٹری میں جائے گی تو جیسے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن ایجنسی، وہ کام نہیں کر سکتی، ایف آئی اے کام کرے گی وہاں پہ۔ جیسے اینٹی کرپشن ہے، اینٹی کرپشن ود ان پاکستان کرے گی، پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر کام کرنا ہوگا تو وہ ایف آئی اے کرے گی۔ ایف آئی اے کا قیام کس سن میں ہوا؟ ایف آئی اے بنا تھا 1975 میں۔ کس نے بنائی تھی؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی ایف آئی اے۔ ایف آئی اے کی انسداد دہشت گردی ونگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ CTW اسے کہا جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کو جو دیکھتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ CTW۔ منی لانڈرنگ کا دائرہ اختیار کس ادارے کے پاس؟ اب منی لانڈرنگ کا کیا مطلب ہے؟ ملک سے باہر پیسہ جانا، تو ملک سے باہر تو ایف آئی اے ہی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، باقی کوئی بھی پاکستان کا ڈپارٹمنٹ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے ایکٹ کی دفعات پاکستانی شہریوں پر لاگو ہوں گی دنیا میں کہیں پر بھی، کیونکہ دنیا سے باہر اگر کوئی یہاں پہ گیا، یہاں سے کوئی شخص کیا اس پہ اسمگلنگ کا الزام لگا ہے یا کوئی بھی باہر بھی لگا ہے، تو وہ ایف آئی اے کا جو ہے ڈپارٹمنٹ، وہی جو وہاں کا ڈپارٹمنٹ ہوگا اس سے رابطہ کرے گا اور اس معاملے کو حل کرے گا۔ تو اس لیے پاکستان کا شہری کہیں بھی ہو، ایف آئی اے کے ایکٹ اس پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ DG ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل آف ایف آئی اے۔ آج کل کون ہے DG ایف آئی اے؟ ثناء اللہ عباسی آج کل ہے، اس سے پہلے واجد ضیاء تھا، اب نہیں ہے، اب ہے ثناء اللہ عباسی۔ ایف آئی اے اکیڈمی کس شہر میں واقع ہے؟ تو اسلام آباد میں ہے، جہاں پہ آپ کی جاب اگر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کی ٹریننگ وغیرہ یا کچھ بھی، تو وہ ایف آئی اے اکیڈمی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ ایف آئی اے کس انٹرنیشنل ادارے سے مل کر کام کرتا ہے؟ انٹرپول سے مل کر کام کرتا ہے۔
انٹرپول کیا ہے؟ انٹرپول کا دارالحکومت کہاں پہ ہے؟ اس کا ہیڈ کوارٹر انٹرپول کا تو فرانس میں یہ ہے ہیڈ کوارٹر اس کا. ایف آئی اے اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. اس میں کافی 100+ کنٹریز ہیں اس میں جو اس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کب قائم ہوا؟ تو یہ کالج 1870 میں قائم ہوا تھا، لیکن اگر وہ اسکول پوچھے گا تو وہ 1875 میں قائم ہوا تھا. اور 1877 میں اس کے افتتاح کس نے کیا تھا؟ لارڈ لیٹن نے کیا تھا. وائسرائے اس وقت کون سا تھا یہاں پہ؟ لارڈ لیٹن اس کا نام تھا. اس نے اس کا افتتاح کیا تھا. سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ 1898 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور 1817 میں یہ پیدا ہوئے تھے. پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا؟ تو 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین آیا تھا. چودھری محمد علی اس وقت کون تھے؟ پرائم منسٹر ہمارے جو وزیر اعظم اس وقت چودھری محمد علی تھے. 1956 کی بات ہے، پہلا آئین ہمارا آیا تھا. دوسرا 1962 میں ہمارا آئین آیا، وہ کون لے کے آیا؟ ایوب خان. اور تیسرا آئین ہمارا 1973 میں کون لے کے آیا؟ ذوالفقار علی بھٹو، جو آج تک رائج ہے. آج کل کون سا آئین رائج ہے ہمارا؟ 1973 کا آئین. پاکستان کا پہلا مارشل لا کب نافذ ہوا؟ 1958 میں اسکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا. اب سنتا نا ایوب خان نے لگایا تھا، ایوب خان نے لگایا تھا. ایوب خان نے نہیں لگایا تھا، وہ لگایا تھا اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو. پھر 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کر کے وہ ایوب خان کو دے کے گورنمنٹ خود وہ چلا گیا تھا یہاں سے. پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟ ہمارے مغرب میں افغانستان اور ایران دونوں آتے ہیں. اور ہمارے مشرقی میں کون ہے؟ انڈیا ہے. شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 1762 1762 میں اس کا انتقال ہوا. ایک اور کوشچن آتا ہے، شاہ ولی اللہ کس مغل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ اورنگزیب کا دور تھا. یہ 1703 میں پیدا ہوئے تھے. اورنگزیب کی وفات ہوئی تھی 1507 میں. تو ان کی پیدائش کس مغل بادشاہ کے دور میں ہوئی ہے؟ اورنگزیب. شملہ وفد کس انگریز وائسرائے سے ملا؟ تو لارڈ منٹو سے ملا تھا 1906 میں. یہ جا کے 1 اکتوبر 1906 کو یہ جا کے ملا تھا. 35 اس میں لوگ تھے. اور وہ کس لیے گئے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں الگ جدا گانا انتخابات مل جائیں ہمیں. مطلب جو مسلم ایریاز ہیں جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں مسلم کینڈیڈیٹ ہی کھڑے ہوں اور مسلم جو ہیں انہیں کو ووٹ ڈال سکیں. ٹھیک ہے، تو جو جدا گانا انتخابات کا یہ لے کے گئے تھے. اور پھر وہ منظور ہوا تھا 1909 میں. منٹو مورلے ریفارمز ایک آیا تھا، اس میں منظور ہو گیا تھا، جسے سپریٹ الیکٹوریٹ بھی بولتے ہیں انگلش میں. انگریز سرکار نے تقسیم بنگال کب منسوخ کیا؟ 1911 میں. تقسیم بنگال ہوئی کب تھی؟ 1905 میں. کس وائسرائے نے کی تھی؟ لارڈ کرزن اس کا نام تھا. 1905 میں اس نے کی تھی. لیکن ہندوؤں نے اتنا پریشر ڈالا، جو چیزیں بنا کے بھیجتے تھے انگریز یہاں پہ، برٹشرز اپنی بیچتی تھی، تو ان کی بنی ہوئی چیزیں لینا بند کر دی. تو بائیکاٹ کیا انہوں نے، ہندو جو تھی کانگریس نے. پھر ہندو کے پریشر میں آگے 1911 میں انہوں نے دوبارہ اس کو ملا دیا بنگال کو. ایسٹ اور ویسٹ بنگال الگ الگ کر دیے تھے، 1911 میں دوبارہ ملا دی. اب تقسیم کب ہوئی؟ تو 1905 میں. کس نے کی تھی؟ لارڈ کرزن نے. اور دوبارہ ملایا تھا کس نے؟ پرائم منسٹر آیا تھا برٹش کا یہاں پہ، جارج اس کا نام تھا، لیولڈ جارج اس کا نام تھا. اس نے اس کو ملا دیا تھا. ٹھیک ہے، لارڈ ہارڈنگ کے ٹائم میں 1911 میں لارڈ ہارڈنگ تھا. مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں ہے؟ 1906 میں یہ بنی تھی ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے، 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں یہ بنی تھی. جلیانوالہ باغ میں کس کے حکم سے قتل عام ہوا؟ جلیانوالہ باغ کیا تھا؟ 1919 میں ایک ایکٹ آیا تھا، راولاکوٹ ایکٹ. اس کے خلاف عوام وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جلیانوالہ باغ میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس لیے اکٹھی نہیں ہوئی تھی. وہاں پہ ایک چھوٹا سا میلہ تھا، اس میں وہ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو جنرل ڈائر نے دروازے بند کروا کے اور فائر اوپن کر دیا ان کے اوپر. تقریباً 379 لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ مارے گئے تھے. تو جنرل ڈائر نے کیا تھا 1919 میں یہ ہوا تھا. ایک اور آتا ہے کانپور مسجد کا واقعہ کب ہوا؟ وہ ہوا تھا 1913 میں. ٹھیک ہے، اور اس میں جنرل جو تھا وہ جنرل ٹیلر تھا جس نے فائر اوپن کروایا تھا. وہ جو ہوا تھا اس میں 133 لوگ مارے گئے تھے. حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے. احرام باندھنا فرض ہے مسلمان مرد پہ. ٹھیک ہے، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے. اور جہاد بھی 2 ہجری میں ہی فرض ہوا ہے، لیکن نماز 1 ہجری میں فرض ہوئی تھی. روزہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوا، لیکن روزہ نہیں، زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے، روزہ بھی 2 میں ہوا ہے. زکوٰۃ کا کیا ہے کہ 9 ہجری میں، وہ کہے گا مکمل طور پر کب نافذ ہو گئی تھی زکوٰۃ؟ تو مکمل طور پر نافذ ہوئی تھی 9 ہجری میں، لیکن فرض ہو گئی تھی 2 ہجری میں. یہ مکس نہ کرنا آپ لوگ.
چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیسے وغیرہ ہوں اور ٹوٹل پراپرٹی کا کتنا پرسنٹ دینا ہو، مطلب ٹوٹل آپ کے پاس پیسہ ہو اس کا کتنا دینا ہو، تو وہ 2.5% دیتے ہیں، یا 2.5% ہو لکھا ہوا ہوگا، یا 52.5 تولہ لکھا ہوگا تو وہ چاندی کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اگر سونے کا ذکر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ 7.5 تولے لکھا ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ عقیدہ کے لغوی معنی ہے ایمان۔ عقیدہ ہوتا ہے بلیف ہمارا، مطلب اللہ ایک ہے، ہمارا بلیف ہے، تو یہ ایمان عقیدہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننا وہ ایک ہے۔ دوسرا پروفٹ ہوڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام انبیاء 1,24,000 کو ماننا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو ماننا، 3 ہو گیا۔ چوتھا ہوتا ہے اسلامی کتابیں جتنی بھی ہیں، الہامی کتابیں جتنے بھی ہیں، قرآن ہے، زبور ہے، تورات ہے اور انجیل، ان چاروں کو ماننا۔ اور لاسٹ پہ ہوتا ہے کیا ماننا؟ قیامت کے دن کو ماننا، ٹھیک ہے۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ وحی کے لغوی معنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے ہی بالکل نہیں آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سامنے بالکل آ گئے، نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور ان کے دل میں وہ بات ڈال کے چلے جاتے تھے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے تھے۔ قرآن بھی اسی طرح آیا اور باقی جتنے معاملات ہوئے وہ اسی طرح ہوتے تھے۔ صرف 1 یا 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں ایسے انسانی شکل میں، اس سے زیادہ بار نہیں آئے۔ حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل کا کام ہے سور پھونکنا۔ جب قیامت آئے گی نا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی کیا کام ان کا۔ ایک تو وہ جو بارش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسرا وہ کرتے ہیں فوڈ تقسیم کرتے ہیں، خوراک جتنی بھی تقسیم ہے نا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، سب سے پہلے جو کتاب آئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، تورات، پھر آئی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تیسری آئی ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر چوتھی قرآن مجید۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، بری عادتوں سے رک جانا، تو صوم کے معنی ہے رک جانا۔ روزے کو عربی میں صوم بولتے ہیں۔ پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ تو مدینہ میں پہلی مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ چمگادر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور یہ انڈے بھی دیتا ہے۔ یہ اڑنے والا میمل ہے، ٹھیک ہے۔ میمل وہ ہوتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اور جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے انہیں میمل بولتے ہیں۔ یہ واحد پرندہ ہے جو دونوں چیزیں، ایگ بھی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے، یہ میمل ہے۔ پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا ہے؟ نارتھ ویسٹرن ریلوے سے کہا جاتا تھا۔ جیسے پنجاب کا نام ہوتا تھا چیف کورٹ آف پنجاب، اور جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اس کو فیڈرل کورٹ بولتے تھے جب تک یہ نام چینج نہیں ہوئے تھے ان کے۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کہاں دفن ہے؟ یہ تہران میں دفن ہے، ایران کے کیپٹل میں، ایران کے دارالحکومت تہران ہے، وہاں پہ دفن ہے یہ۔ ترکی کا دارالحکومت کیا ہے؟ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ استنبول لگا کے آ جاتے ہیں، استنبول نہیں ہے، اس کا کیپٹل اب انقرہ ہے، دارالحکومت ترکی کا۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، اور یہ کس اسلامی ملک میں بہتا ہے یہ بھی پوچھ لیتا وہ، تو یہ مصر میں ہے، اور مصر کس بر اعظم میں ہے؟ وہ افریقہ میں آتا ہے مصر۔ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ ٹکا اس کی کرنسی کا نام ہے۔ بھوٹان کی کرنسی کا نام کیا تھا؟ بھوٹانی نگلٹرم اس کی کرنسی کا نام ہے۔ بھوٹان کی کرنسی کیا ہے؟ بھوٹانی نگلٹرم۔ جارجیا کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ لاری ہے اس کا نام۔ اب لاری اور لیرا یہ 2 کرنسی ہیں، ترکی کی کرنسی لیرا ہے اور جارجیا کی کرنسی لاری ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ تو اس کا نام ہے باکو سی پورٹ ہے، یہ کیسپین سی پہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آذربائیجان کون سا کنٹری ہے؟ یہ ہے وسطی ایشیا کنٹری، مطلب سینٹرل ایشین کنٹری ہے یہ باکو، یہ مطلب آذربائیجان۔ بحرین کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ تو بحرین کے دارالحکومت کا نام منامہ ہے، اور بحرین یہ گلف کنٹری ہے، یہ عرب والی کنٹری ہے نا، سعودی عرب، عمان، یمن، یہ ان کے پاس ہے بحرین، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کیپٹل کیا ہے؟ اس کا دارالحکومت منامہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی تیاری کرنی ہے، ہسٹری کے تمام MCQs تیار کرنا ہے، تو یہ ڈسکرپشن میں نا نیچے میں لنک دے رہا ہوں، 1 گھنٹے اور 40 منٹ کی ایک ویڈیو، اس میں سکندر اعظم سے لے کے 2020 تک کی جتنی بھی تاریخ ہے
سے تاریخ ہے یا اس سے جتنے بھی MCQs آئیں گے وہ ون لائنر بنا کے ایک ویڈیو میں نے یہاں پہ پوسٹ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے تاریخ پوری تاریخ کے MCQs یاد کرنے ہیں تو آپ وہ 1 گھنٹے اور 40 منٹ کی ویڈیو وہ اگر آپ دیکھ لیں گے آپ کے 10 جیسے MCQs آنے نا تاریخ سے تو آپ کے ان میں سے 7-8 آرام سے نمبر آ جائیں گے.